أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين وشافع المحشر، سيدنا المسدد بشيرنا الممجد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة. صلوات. ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات. 1443 ہجری کا ماہ محرم اور سلسلہ گفتگو کی آج چھٹی تقریر آپ کے ذوق سماعت کے لیے ہدیہ ہو رہی ہے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں حسین سفینہ نجات کے عنوان پر. میں نے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا، اور جو مومنین اس وقت موجود نہیں تھے تو میں چاہوں گا کہ اس جملے کو دوبارہ دہرا دیا جائے تاکہ سب تک پہنچ جائے. پیغمبر نے یہ حدیث جو بیان کی کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. یہ جملے حدیث تو ہیں لیکن اصل میں پیغمبر کے نہیں ہیں، اس لیے کہ جب رسول معراج پر گئے تھے تو رسول نے عرش پر اس حدیث کو لکھے ہوئے دیکھا تھا، اور چونکہ عرش الہی پر یہ حدیث لکھی ہوئی تھی تو پیغمبر نے وہاں سے پڑھی اور پڑھ کر آ کر امت میں اس حدیث کو بیان کیا. یقیناً نبی کچھ کہتا نہیں ہے مگر وہ کہ جو وحی الہی ہوتی ہے، لیکن جب رسول نے اس جملے کو عرش پر پڑھا تو رسول چاہتے تھے کہ فرش پر بھی سنا دیا جائے، اور جب فرش پہ سنایا جائے تو دنیا یہ یاد رکھے کہ یوں تو پیغمبر کا بیان کیا ہوا ہر جملہ خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، لیکن جو جملے عرش الہی پہ لکھے ہوں وہ اگر حدیث ہیں بھی، توجہ کیجئے گا، حدیث ہیں تو لیکن وزن میں قرآن کے برابر ہوتے ہیں، وزن میں قرآن کے برابر ہوتے ہیں. کیا کہنا اس نام کا کہ جس کے لکھنے سے عرش اپنی جگہ قائم رہ جائے. اس لیے کہ حسین، تمام علماء نے متفق ہو کے لکھا کہ حسین اس سے پہلے کسی اور کا نام ہی نہیں تھا، نہ علی کسی کا نام، نہ حسن کسی کا نام، نہ حسین کسی کا نام، اور نہ محمد کسی کا نام. سب سے پہلے فاطمہ کے بیٹوں کے نام حسن اور حسین رکھے گئے. تھا تو عربی نام، مگر پھر بھی عربوں نے کبھی اس بات کی فکر نہیں کی کہ یہ نام ہم اپنے بچوں کا رکھیں، اس لیے کہ تمام علماء نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ نام تو سامنے تھے مگر پردے میں تھے.
नाम तो सामने थे मगर पर्दे में थे। 1400 साल गुजर गए, आज तमाम उलमा का इस बात पर यकीन है कि ये नाम सामने थे मगर पर्दे में थे। हैरत की बात है, नाम का सामने होना और पर्दे में रहना समझ में आ गया। अगर हुसैन का बेटा सामने हो और गैबत के पर्दे में रहे, ये समझ में नहीं आ रहा। ये बड़ी हैरत की बात है। और मैंने ये भी अर्ज किया था कि हुसैन का मेराज से बड़ा गहरा ताल्लुक है। हुसैन का मेराज से बहुत गहरा ताल्लुक है। ये हदीस पैगंबर ने मेराज के मौके पर देखी। और अगर मेराज अब्द से माबूद की मुलाकात का नाम है, आशिक से माशूक की मुलाकात का नाम है, खुदा और मोहम्मद की मुलाकात का नाम है, तो मेराज यही तो होगी कि जब अल्लाह अपने हबीब को खुद बुलाए, अल्लाह अपने हबीब को खुद बुलाए कि है मेरे महबूब आओ, हमारे पास आओ, हम तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं, हम तुम्हें कुछ राज देना चाहते हैं, इसलिए आओ, हम सवारी भेजेंगे, एहतमाम हम करेंगे और तुम आओ, अपने मकान से चल के काबा को हुसैन तक आओ। अगर इसी को मेराज कहते हैं तो करबला में भी तो खुदा कह रहा था, या अय्युहतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, ऐ नफ्स मुतमइन चला आ हमारी खिदमत में। मोहम्मद को भी खुदा ने बुलाया, हुसैन को भी खुदा ने बुलाया। बल्कि नहीं, जुमला तो मैं अब कहूँगा, जुमला तो अब है, तवज्जो रहे कि जुमले पर हुसैन को भी खुदा बुला रहा है, मोहम्मद को भी खुदा बुला रहा है, मगर फ़र्क ये है कि मोहम्मद की मेराज अर्श मोहल्ला पर हुई, हुसैन की मेराज करबला मोहल्ला पर हुई है। हुसैन की मेराज करबला मोहल्ला पर है, करबला मोहल्ला। मेराज वो कि चले तो बिस्तर भी गर्म था, जंजीरें दर भी हिल रही थी। ये मेराज, वापस आए वही बिस्तर, वही हिलती हुई जंजीर। अब मैं कैसे समझूं कि कब गए और कब वापस आए, कब गए और कब वापस आए। ये जंजीर हिली नहीं थी, हिलवाई गई थी। ये बिस्तर बिला वजह गर्म नहीं था, कुदरत की तरफ से इंतजाम रखा गया ताकि पता चल जाए। इतना लंबा सफर तय किया, गए और आ भी गए, मगर वक्त अपनी जगह पर रुका हुआ है। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े खतीब, उनका नाम है हकीम मुर्तज़ा हुसैन इलाहाबादी, और उनका कमाल ये था कि वो 4-4 घंटे महराज पढ़ते थे, 4-4 घंटे, और लोग ऐसे ही बैठे रहते थे जैसे आप तशरीफ फरमाएं, कोई परेशानी नहीं होती थी। महराज पढ़ रहे थे, कहने लगे रसूल चले, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान। एक फिजिक्स का तालिब इल्म मजमे में बैठा हुआ था, खड़ा हो गया, कहने लगे ये जो आप फरमा रहे हैं कि पैगंबर चले, पहला आसमान दूसरा आसमान, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए कि साइंस, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाइए इसकी, इसलिए कि साइंस ये कहती है कि अगर इंसान खला में पहुंच जाए तो इतनी गैसें हैं, इतने बुखारात हैं, इंसान सलामत ही नहीं रह सकता। मुमकिन ही नहीं है कि पैगंबर जाएं और आ जाएं। अच्छा भाई, एतराज तो है। उन्होंने बच्चे से कहा बैठ जाओ, बैठो, और उसके बाद कहा, मिंबर के बराबर में एक शमा जल रही थी, शमा। कहने लगे ये क्या है? उसने कहा आपकी उंगली को शमा से गुजारा, आग से उंगली को गुजारा, और गुजारने के बाद ये बताओ, अगर ये उंगली है और ये आग है तो मेरी उंगली जली क्यों नहीं?
بھائی بہت توجہ ہو رہا ہے، میری انگلی جلی کیوں نہیں؟ اس نے کہا آپ بھی عجیب بات کر رہے ہیں، اتنی تیزی سے آپ نے گزاری ہے کہ انگلی جل ہی نہیں سکتی۔ کہا یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، اتنی تیزی سے گئے، اتنی تیزی سے واپس آئے، ارے اثر ہی نہیں ہوا ذات محمد پر، اثر ہی نہیں ہوا۔ توجہ ہے، آئے، زنجیر ہل رہی ہے، بستر اسی طرح گرم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا وقت معراج کے سفر میں شامل نہیں تھا، اور معراج کا وقت دنیا میں شامل نہیں تھا۔ عرش کا وقت اور ہے، دنیا کا وقت اور ہے، فرش کا وقت اور ہے، عرش کا وقت اور ہے۔ اب اگر اجازت ہو تو چھٹے امام کی حدیث پیش کر دوں۔ بھائی معراج کا وقت زندگی میں شامل نہیں ہوتا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جب طاہر حسین کربلا جاتا ہے، جتنا وقت قبر حسین پہ گزارتا ہے وہ اس کی زندگی میں شامل نہیں ہے۔ قبر حسین پر گزارا ہوا وقت حسین کے دائر کی زندگی میں شامل نہیں ہے۔ بہت توجہ، میں کہوں گا مالک یہ کون سا طریقہ ہوا، یہ کون سا قانون ہے؟ نماز کا وقت شامل ہو، روزے کا وقت شامل ہو، حج کا وقت شامل ہو، اور کربلا کا وقت شامل نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو پھر جواب میں یہی کہا جائے گا کہ پروردگار ہر عبادت کا وقت ہم سے چھین لے مگر حسین کی زیارت کا وقت شامل کر دے۔ بھائی بات تو ہے، اصولی بات ہے کہ کون عزادار اور کون سا ظاہر حسین یہ چاہے گا کہ حسین کی زیارت کا وقت زندگی میں شامل نہ ہو؟ تو آواز قدرت آئے گی، پہلے تم وقت کا فلسفہ تو سمجھو، تب تمہیں پتہ چلے گا کون سا وقت زندگی میں ہوتا ہے اور کون سا وقت زندگی میں شامل نہیں ہوتا۔ ہم نے تو انہیں بھی دیکھا کہ جو غار میں چین سے سو رہے تھے، اور قرآن نے کہا ام حسبتا انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا تم اس غلط فہمی میں ہو کہ اصحاب کہف ہماری آیتوں سے زیادہ عجیب ہے، ہماری آیات سے زیادہ عجیب ہے؟ آپ حضرات پریشان تو نہیں ہو گئے؟ سن رہے ہیں؟ توجہ ہے، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اصحاب کہف عجیب ہیں ہماری آیتوں سے زیادہ؟ اس کا مطلب ہے عجیب کوئی اور ہے، عجیب کوئی اور ہے۔ اب کون ہے؟ نادے علی المدار العجائب، عجیب اصحاب کہف نہیں ہے، عجیب کوئی اور ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ سو گئے، اور جب سوئے تو کسی روایت میں ہے 350 سال، کسی میں 380 سال سوتے رہے، اور اب جب اٹھے تو آپس میں پوچھنے لگے ہاں بھائی کتنی دیر سوئے، کتنی دیر سوئے؟ کہنے لگے ایک دن سے بھی کم، ایک دن سے بھی کم۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سونے والے کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی دیر سویا ہے، اور سونا بھی ہر کسی کو نہیں آتا، سونا بھی ہر کسی کو نہیں آتا۔ علی نے کبھی سونا پسند ہی نہیں کیا۔ چلیں جملہ کہہ دیتا ہوں، اہل ادب تشریف فرمائیں تو جملہ کہہ دیجئے، سن لیجئے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ویسے بھی مردوں پہ سونا حرام ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ حضرات؟ علی پوری زندگی میں کبھی سوئے ہی نہیں، اس لیے کہ علی کو سونے سے محبت تھی ہی نہیں۔ سوئے تو ایک رات بستر محمد پہ سوئے، اور اس کے بعد کہا ایسا سویا آج تک ایسا کبھی نہیں سویا، اس لیے کہ بستر محمد کا نہیں تھا، جانشینی کا بستر تھا، جانشینی کا بستر تھا۔ اصحاب کہف اٹھے اور کہا کتنی دیر سوئے؟ کہا ایک دن سے بھی کم۔ کہا بھوک لگ رہی ہے، جاؤ باہر جا کے کھانے کا انتظام کرو۔ چلے آئے، نان بھائی کی دکان پہ پہنچے،
रोटियों की दुकान पर, और आकर कहा ए भाई जरा कुछ रोटियां तो लेना। रोटियां आई, जेब से सिक्के निकाले, और अब जब सिक्के निकाले तो रोटी वाले ने देख के कहा ये तो दकियानूसी सिक्के हैं। उसने कहा क्या मतलब? दकियानूस को गुजरे हुए 300 साल हो चुके, 300 साल हो चुके। उस दिन से मुहावरा मशहूर हो गया कि जो भी शय पुरानी होती थी तो लोग कहते थे दकियानूसी है, दकियानूसी है, पुराने जमाने का आदमी है। तवज्जो है भाई, कभी कभी शरीफ लोग भी बिला वजह फंस जाते हैं, बिला वजह फंस जाते हैं। अच्छा खाता आदमी पैसे निकाल के दिखा रहा है, उसने कहा तुमने चोरी की है, तुमने चोरी की है, इसलिए कि ये 300 साल पहले जमाने के सिक्के हैं, आम आदमी के पास हो ही नहीं सकते। अब एक मर्तबा चला, भागता हुआ चला, गार में आया और आकर कहा अल्लाह हमसे कोई काम लेना चाहता है। सबने कहा क्यों? कहा इसलिए कि हम 300 साल तक सो रहे थे, जब सोए तब भी जवान थे, उठे तब भी जवान थे। पता चला अल्लाह की आयत की पहचान ही यही है, जमाना उस पर असर नहीं करता। अगर 40 साल का सोए और 300 साल के बाद उठे तब भी जवान रहता है। इसे खुदा की आयत कहते हैं। अब परेशान मत होना, अगर नरजिस का बेटा 40 बरस का जवान बन के आ जा, सोते रहे तो हुआ क्या? तवज्जो रहे, हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ गार का वक्त कुछ और था। भाई आपकी तरफ से आवाज आएगी तो मैं आगे बढ़ूंगा। गार का वक्त और है, गार के बाहर का वक्त और है। जो गार के अंदर सो रहे थे वो सोए तब भी जवान थे, उठे तब भी जवान थे। और जो गार के बाहर थे, गलियां बदल गई, महल्ले बदल गए, इलाके बदल गए, तो पता चला जमाने का वक्त असाबे कहफ के वक्त में शामिल नहीं था। और असाबे कहफ पे जो वक्त गुजर रहा था वो बाहर शामिल नहीं था। ये तो हो गई एक मिसाल। और कुरान ने दूसरी मिसाल भी दी। उदैर, हजरत उदैर चले, गधे पे सवार थे, गधे पे सवार। गधे पे सवारी करना ये बतला रहा है कि नबियों के साथ गधे होते थे। और आलम यह है कि एक तरफ खाने का सामान, बाजार से जा रहे होंगे, घर की तरफ जा रहे होंगे, खाने पीने का सामान, और अब एक मर्तबा एक ऐसी बस्ती से गुजरे जहाँ हड्डियों का ढेर था, हड्डियों का ढेर इंसानों की। देखा का मालिक, मालिक तू इन हड्डियों को कैसे जिंदा करेगा? नबी का सवाल है, बनी इस्राइल के नबी हजरत उज़ैर, मालिक तो इन हड्डियों को कैसे जिंदा करेगा? बस ये सवाल करना था। अल्लाह ने उज़ैर पे नींद को तारी कर दिया, नींद को तारी कर दिया, और 100 बरस के बाद उठाया, 100 बरस के बाद उठाया। और उसके बाद का उज़ैर अपने गधे की तरफ तो देखो, अपने गधे की तरफ तो देखो। अब जब देखा तो गधा हड्डियों में तब्दील हो चुका था। उसके बाद का उज़ैर अपने खाने की तरफ देखो। अब जब देखा तो खाना तरोताज़ा था। कहा सुनो, दोनों तुम्हारे पहलू में थे, हम इतना इख्तियार रखते हैं कि खाना वैसा ही रहे और गधा हड्डियों में तब्दील हो जाए। खाना 100 बरस बाद भी ऐसा है कि जैसे अभी बना, और गधा करीब रहने के बावजूद हड्डियों में तब्दील हो गया। अब अल्लाह ने कहा वंजुर इलल इलाह में कैफा नुनशिदुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा। उज़ैर अपने गधे की तरफ देखो, हम इस पर गोश्त की चादर चढ़ा रहे हैं और हम इसकी हड्डियों को जोड़ रहे हैं। अब जब उज़ैर ने देखा तो गोश्त चल रहा था, रगें पैदा हो रही थी, रगों में खून दौड़ रहा था। अल्लाह ने बताया हम क़यामत में ऐसे जिंदा करेंगे। आपने गौर ही नहीं किया, नबी ने सिर्फ इतना पूछा था कि तू क़यामत
کے دن ان ہڈیوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے 100 سال تک سلایا اور اس کے بعد اٹھایا. کبھی کبھی جواب آنے میں 100 سال لگ جاتے ہیں. شکر کرو ہم ایسے کے ماننے والے ہیں کہ جتنے شان سے دعویٰ سلونی کیا کہ ادھر سوال ہوا ادھر جواب آ گیا. ادھر سوال کیا ادھر جواب آ گیا. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ عزیر جب اٹھائے گئے تو 50 سال کی عمر تھی اور اٹھ کے جب اپنے گھر پہنچے تو عزیر کا جڑواں بھائی، دونوں بھائی ساتھ پیدا ہوئے تھے تو دونوں کی عمر برابر ہونی چاہیے. اب جب عزیر گھر پہ پہنچے تو جڑواں بھائی 150 سال کا تھا اور عزیر 50 سال کے تھے. اور اس سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو عزیر کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی تھی. اب جب گھر پہنچے تو بیٹا 100 سال کا تھا، باپ 50 سال کا تھا. اور انہیں فرما رہے ہیں قدرت اگر کسی کو اپنی آیت بنانے پر آئے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کی عمر کم ہو جاتی ہے اور بیٹے کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے. بیٹا 100 سال کا، باپ 50 سال کا، جڑواں بھائی 150 برس کا. یہی سے پتہ چل گیا جب عزیر سو رہے تھے تو اللہ نے عزیر پر گزرنے والے وقت کو روک دیا تھا اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنے تھے ان پر وقت گزر رہا تھا. عزیر سوئے تب بھی 50 سال کے رہے اور 100 برس کے بعد جب گھر پہنچے تو بھائی 100 برس سے زیادہ کا ہو گیا تھا، بیٹے پر بھی 100 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا تھا. تو پتہ چلا عزیر کا وقت ان کے گھر والوں کی زندگی میں شامل نہیں ہے اور گھر والوں کا وقت عزیر کی زندگی میں شامل نہیں ہے. اور جب معراج سے پیغمبر ہو کر آئے تو رسول نے بتایا کہ عرش کا وقت دنیا میں نہیں ہے، دنیا کا وقت عرش میں نہیں ہے. اب جملہ محفوظ کیجئے گا، غار کا وقت باہر نہیں ہے، باہر کا وقت غار میں نہیں ہے. عزیر کا وقت دنیا میں نہیں ہے، دنیا کا وقت عزیر میں نہیں ہے. معراج کا وقت دنیا میں نہیں ہے، دنیا کا وقت معراج میں نہیں ہے. اب امام نے کہا جو وقت قبر حسین پہ گزارا چاہے وہ تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہے. توجہ ہے، سنتے رہیے گا. عجیب مرحلہ. تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کسی کو سلائے تو اپنا ذاتی وقت استعمال کرتا ہے، اصحاب کہف کو سلائے اپنا وقت استعمال کرتا ہے، حبیب کو معراج پر بلائے اپنا وقت استعمال کرتا ہے. تو اب اگر کربلا میں گزارا ہوا وقت ظاہر کی زندگی میں نہیں ہے تو یہ دنیا کا وقت نہیں ہے، یہ دنیا کا وقت نہیں ہے. نوجوان بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ ٹائم کا کہ عروج کا زمانہ ہے. بچے تو آج کی مثال مانگتے ہیں تو میں آج کی مثال بھی دے دوں. اس وقت مائک، کیمرہ، پنکھا چل رہا ہے. اگر لائٹ چلی گئی کیا ہوگا؟ وہ تو ہو جائے گا. جنریٹر تو چلے گا یا نہیں؟ چلے گا. اب جب جنریٹر چلے گا تو یہی مائک، یہی کیمرہ، یہی پنکھا اسی طرح چلے گا جیسے بجلی کو چلتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ پتہ ہی نہیں چلے گا، صرف آواز بتائے گی کہ یہ جنریٹر کی بجلی ہے، ورنہ نہ کرنٹ میں فرق ہے نہ بجلی میں فرق ہے، کسی چیز پہ کوئی فرق ہے ہی نہیں. اب جب بل آئے گا اور یہاں کے منتظمین امام بارگاہ کا بل ادا کریں گے تو بھائی بہت توجہ ہے. تو جو جنریٹر والی بجلی ہے وہ بل کے اندر نہیں آئے گی،
اب اتنا آسان میں نہیں کر سکتا، دنیا کی مثال دے رہا ہوں. آپ کہیں گے کہ مولانا عجیب بات کر دی آپ نے. میں کہوں گا کیوں؟ کہنے لگے بھائی جو بغیر جنریٹر کے بجلی تھی وہ ذاتی کمپنی کی بجلی تھی، تو اب جب بل آئے گا تو جب کمپنی کا آئے گا، لیکن جنریٹر کی بجلی ہماری تھی، ہمارا وقت اور ہے، کمپنی کی بجلی کا وقت اور ہے. اب سمجھ میں آیا؟ جو بھی کربلا میں حسین کی قبر پہ وقت گزارتا ہے اس کا وقت خدا کے پاس ہے، دنیا میں نہیں ہے. صلوات پڑھیں آل محمد پر. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں. اور پھر جتنے مومنین کربلا گئے ہیں، کتنے لوگ جا چکے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. ماشاءاللہ، خدا آپ سب کو دوبارہ بلائے، اور جو نہیں گئے اسی سال کربلا کی زیارت نصیب ہو. کربلا ہے تو حسین کا شہر، مگر معاملات سارے خدا نے اپنے پاس رکھے، معاملات خود اپنے پاس رکھے. اس سے زیادہ بڑی دلیل میرے بات کی کیا ہوگی کہ جاتے حسین کی زیارت کو ہیں اور کہا حاجی جاتا ہے. کربلا میں جب ظاہر آتے ہیں حاجی 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 حاجی، اب پکار کے کہیے کہ بھائی ظاہر کہو، حاجی مت کہو. تو کہے گا کیوں؟ آپ کہیں گے حاجی تو وہ ہوتا ہے جو کعبے کا حج کرے. تو وہ پکار کے کہے گا تمہیں نہیں پتا حسین کے یہاں آنے والا ایسا ہی ہے جیسے خدا کے یہاں جائے. میں نے شاید کل یا پرسوں کی مجلس میں ایک چھوٹا سا اشارہ کیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی آج جتنا وقت میرے پاس ہے تھوڑی سی تفصیل میں بیان کر دوں. قبر حسین کا ثواب کم سے کم 70 حج کے برابر، کم سے کم. کچھ روایتوں میں 100، کچھ میں 200، اور کچھ میں اس سے اتنا زیادہ کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی حج کے برابر اور 70 حج کے برابر حسین کی زیارت کیسے ہو سکتی ہے، تو بھائی یہ اللہ اور حسین کا معاملہ ہے. آپ درمیان میں بولنے والے کون ہوتے ہیں؟ امام علی رضا صلوات اللہ وسلام علیہ. معصوم کے نام پہ بابا دے بلند صلوات. امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا مولا یہ بتائیں، ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے جج حسین کی زیارت کا ثواب حج کے برابر ہے، حج کے برابر ہے. وہ ایک سمجھ رہا تھا، بہت سے ایک پہ حیران ہیں، ایک پر. امام نے دیکھا اور دیکھ کر کہا ہمارے جج کی زیارت کا ثواب حج کے برابر ہے. اس نے کہا مولا کہاں حج اور کہاں کربلا؟ امام نے کہا ایک حج کے برابر نہیں ہے، 10 حج کے برابر ہے. اچھا اب آپ خود ہی تصور کر لیں، جسے ایک ہضم نہ ہو رہا ہو اسے 10 کہاں سے ہوگا؟ امام نے کہا 10 حج. ایک مرتبہ آنکھیں کھل گئی ہیں، 10 حج. امام نے کہا 20. بھائی طریقے سے سنیے. اس نے کہا 20. امام نے کہا 50. اس نے کہا 50. امام نے کہا 100. اس نے کہا 100. امام نے کہا 200. پڑھاتے گئے. جتنا حیران ہوا اتنا زیادہ حج کا ثواب بتایا. نہیں سمجھے؟ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی حسین کی فضیلت کو کم کر رہا ہو تو پڑھا کے بتانا اور اسے جلانا سنت امام ہے. پہلے 10 کہا، پھر 20 کہا، پھر 50 کہا، پھر 100 کہا، پھر 200 کہا، پھر 500 کہا، 1000 تک آ گئے.
ایک 1000 سے آگے بڑھتے تو شاید ہارٹ اٹیک ہو جاتا، اس لیے امام نے 1000 تک روکا۔ مگر آنے والا بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا فرزند رسول آپ نے پہلے 10 کہا، پھر 20 کہا، پھر 50 کہا، پھر بڑھاتے بڑھاتے 1000 تک لائے، یہ بتائیے پہلے 1000 کیوں نہیں کہا؟ اگر آپ پہلے ہی 1000 کہہ دیتے تو کیا حرج تھی؟ آپ نے 10 سے شروع کیا، پھر آپ 50 پر آئے اور بڑھاتے بڑھاتے 1000 تک لے گئے۔ پہلے ہی 1000 کہہ دیتے۔ امام کا جملہ سنیے گا، امام نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کربلا جانے والا ہر ظاہر برابر ہوتا ہے؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا جو جتنی معرفت کے ساتھ حسین کی زیارت پر جائے خدا اپنے گھر کا اتنا ثواب ادا کرتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف شیعہ بن کے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دیوانے بن کے جاتے ہیں۔ اور عالم یہ ہے، عالم یہ ہے، اور عالم یہ ہے کہ اٹھتے ہوئے قدم پہ حج کا ثواب، گرتے ہوئے قدم پہ عمرے کا ثواب۔ اس لیے کہتے ہیں جب روضے کی طرف جاؤ تو مختصر قدموں سے چلتے ہوئے جاؤ۔ حضرت جانے کے آداب بتائے، اور اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ جب امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مولا میں 19 حج کر چکا ہوں۔ کتنے؟ 19۔ امام نے کہا آپ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یہ بتائیں میں ایک اور حج کروں تاکہ 20 ہو جائیں۔ امام نے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا پہلے یہ بتاؤ کربلا گئے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں میں کربلا تو کبھی گیا ہی نہیں۔ ایسے بھی ہوتے ہیں 19 بار حج پہ چلے جاتے ہیں اور ایک بار بھی کربلا جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو ایسوں کے لیے جو جواب امام نے دیا وہ ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے۔ امام نے دیکھا اور دیکھ کر کہا چلو ایک اور حج کر لو تاکہ 20 ہو جائیں۔ اب وہ سکتے میں آ گیا۔ اس نے کہا پہلے یہ پوچھ رہے تھے کربلا گئے ہو یا نہیں، اب کہہ رہے ہیں ایک اور کرو تاکہ 20 حج ہو جائیں۔ اس نے کہا مولا پھر آپ نے کربلا کا کیوں پوچھا؟ یا تو کہتے کربلا جاؤ، آپ کہہ رہے ہیں ایک اور حج کرو تاکہ 20 ہو جائیں۔ امام نے چہرے کی طرف دیکھا، جملہ سنیے گا، کہنے لگے ایک اور حج کر تاکہ تیرے 20 حج ہو جائیں اور تو ایسا ہو جائے جیسے ایک دفعہ کربلا گیا ہو۔ خدا جانے میں نے کیا کہا، کون کیا سمجھ رہا ہے، اس پر کیا بات پہنچ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حیران ہوا اور اس نے کہا مولا 20 حج تو انسان 20 سالوں میں کرتا ہے، اس لیے کہ سال میں ایک حج ہوتا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ تو 20 مرتبہ حج کر تاکہ تو ایسا ہو جائے جیسے ایک دفعہ کربلا گیا ہو۔ تو چلو اتنا تو پتا چلا کہ کم سے کم اگر کوئی 20 حج بھی کرے تو ایسا ہوتا ہے جیسے ایک دفعہ کربلا گیا ہو۔ اب ذرا پلٹو، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک بار کربلا جائے وہ 20 مرتبہ خانہ کعبہ جاتا ہے۔ اچھا بھائی بات آ گئی تو اب ایک حدیث اور سن لیجئے اور نوجوانوں کے کام آئے گی، اور یہ حدیث ہے حدیث قدسی جو اللہ کی طرف سے آئی اور رسول کی زبان پر جاری ہوئی۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندے مجھ سے اتنا قریب ہو جا، اتنا قریب ہو جا کہ تیرا دل میرا گھر ہو جائے۔ اللہ کے گھر کو کیا کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ، کعبہ اللہ کا گھر۔ مجھ سے اتنا قریب ہو جا کہ تیرا دل نہ رہے بلکہ اس میں آباد ہو جاؤں، اور جب میں آباد ہو جاؤں تو تو جہاں دیکھے تجھے میں نظر آؤں۔ حدیث قدسی مشہور ہے۔ اور اس کے بعد کہا جب تو ہر جگہ میرا جلوہ دیکھے اور تیرے دل میں میرے علاوہ تیرے دل میں کوئی نہ ہو اور تیرا دل میرا گھر ہو جائے تو تو جہاں دیکھے گا
تجھے میرے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد کہا کہ ایک منزل ایسی آئے گی کہ تو نہیں رہے گا، تیری آنکھ میری آنکھ ہو جائے گی، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہو جائے گا، تیرا چہرہ میرا چہرہ ہو جائے گا۔ اب پتہ چلا جو خدا سے بلا فصل ہو اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ خدا کا چہرہ ہو جاتا ہے، اور اس کا دل کعبہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے اس حدیث کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہر شے کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حقیقی اور ایک مجازی، ایک حقیقی اور ایک مجازی۔ جب ہر شے کی دو حیثیتیں ہیں تو کعبے کی بھی دو حیثیتیں ہیں، ایک حقیقی ایک مجازی۔ اب دنیا پر ہے کہ وہ سمجھے کہ حقیقی کعبہ کہاں ہے، مجازی کہاں ہے، اور جیسا کعبہ ہوگا اس کا اجر ویسا ہوگا۔ بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے اللہ نے مجازی کعبہ ایک بنایا ہے اور حقیقی کعبہ 14 بنائے ہیں۔ مجازی کعبہ وہ جس میں آگ بھی لگے، جس میں پتھراؤ بھی ہو، اور جو حجاج ابن یوسف جیسے ظالموں کے ہاتھوں سے تعمیر کیا جائے، اور مجازی کعبہ وہ کہ جو سعودی عرب جیسے مسلمان نہ کہلانے والوں کے ہاتھ میں ہو۔ مگر جو حقیقی کعبہ ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر سر کٹ بھی جائے تو نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہا۔ حقیقی کعبہ وہ ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا بھائی اگر کوئی کہے یہ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں، اپنی مرضی سے، تو چلیے میری بات کا اگر اعتبار نہ ہو تو عباس علمدار کا اعتبار تو ہے۔ عباس کا خطبہ پڑھیے عرفات کے، جو عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، کیونکہ عباس کعبے کی چھت پر کھڑے ہوئے تھے اور خطبہ دے رہے تھے، اس لیے عباس کا موضوع ہی کعبہ اور حسین تھا۔ عباس کا موضوع یہی تھا، اور ہر خطیب اپنے لیے ممبر کا انتخاب خود کرتا ہے۔ عباس وہ ہے جس نے کعبے کو ممبر اور اس کے بعد کا حمد پروردگار کی جس نے اس گھر کو ان کے والد سے شرف بخشا۔ اشارہ کیا ہے عباس نے، اس گھر کو ان کے پدر بزرگوار سے شرف بخشا۔ اگر میں دست ادب جوڑوں اور کہوں کہ مولا عباس علی آپ کے بھی تو بابا ہیں، تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے اللہ نے میرے باپ سے کعبے کو شرف بخشا؟ حسین کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو عباس کہیں گے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ کعبہ کیا ہے اور حسین کیا۔ اور اس کے بعد کا سنو تم حجر اسود کو چومتے ہو اور حجر اسود حسین کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ چھپا ہوا خطبہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد کہا اگر خدا کے راز درمیان میں نہ ہوتے تو تم دیکھتے اس سے پہلے حسین کعبے کی طرف بڑھتے، کعبہ خود ہوتا ہے اس کی طرف آ جاتا۔ کعبہ خود حسین کی طرف۔ اب سمجھ میں آیا حقیقی کعبہ کون سا ہے اور مجازی کعبہ کون سا ہے؟ حقیقی کعبہ وہ جن کے حج کا ثواب، مجازی کعبہ وہ جن کے حج کا ثواب ایک ہوتا ہے، اور حقیقی وہ جو 70 سے شروع ہوتا ہے۔ اور چلیے اگلا جملہ آپ کے حوالے کر دوں، مجازی کعبے کا حج صرف پیسے والوں پر واجب ہوتا ہے، جو صاحب استطاعت ہوں ان پر حج واجب۔ اللہ بلاتا ہی امیروں کو ہے، حسین غریبوں کو بلاتے ہیں۔ حسین غریبوں کو بلاتے ہیں۔ اور
اب مجھے بتائیے ظاہروں کی نجات ہو رہی ہے یا نہیں؟ تو موضوع سے تو الگ نہیں ہوں، بہت توجہ رہے۔ حسین یوں بھی نجات دیتے ہیں، اور پھر اگر آپ کا عرفات کے دن، عرفے کے دن کربلا جانا ہو جائے، خوش نصیب ہوں گے آپ۔ میں 2 مرتبہ عرفے کے دن کربلا جانے کا شرف مجھے حاصل ہے، زری کے سامنے کھڑے ہو کے عمل کی ہے۔ بہت سی مخصوصیاں، عاشورے کی بھی مخصوصی، جہلم کی بھی مخصوصی، 15 شعبان کی بھی مخصوصی، 27ویں رجب کی بھی مخصوصی، 21ویں رمضان کی بھی مخصوصی، اور اس کے بعد عرفے کی 9 ذی الحجہ کی مخصوصی حسین کے روضے کی سب سے بڑی مخصوصی ہے۔ اور اس کی ایک خصوصیت ہے، اور خصوصیت یہ ہے کہ کربلا میں ہے حقیقی کعبہ، مکے میں ہے مجازی کعبہ، اور عرفے کے دن سارے حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ پہاڑی جبل رحمت اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، پورا دن دھوپ میں گزارا جاتا ہے، اور عین اسی وقت پر کربلا میں بھی ظاہروں کا مجمع ہوتا ہے، کربلا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ توجہ ہے؟ تو چھٹے امام سے پوچھ دیا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ اگر کوئی عرفے کے دن کربلا میں ہو تو اس کا اجر کیا ہے؟ امام نے کہا اتنا سمجھ لو کہ عرفے کے دن پہلی نظر اللہ اس پہ کرتا ہے جو حسین کے روضے پہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر آنے والا اس مزاج کا تھا، آپ خود ہی سمجھ لیجیے۔ اس نے کہا مولا اس دن تو سب عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ پہلی نظر کربلا میں کرے تو پہلی نظر تو عرفات میں ہونی چاہیے، کربلا میں کیوں ہوتی ہے؟ تو امام نے فرمایا وہاں کا مجمع اور ہے، یہاں کا مجمع اور ہے۔ اچھا بھائی، کمال یہ ہے کہ اپنے مہمانوں کو چھوڑ کے، جو گھر کے مہمان ہیں، جو 2 چادروں میں کھڑے ہوئے ہیں، جو قربانی کر رہے ہیں، جو سر کے بال منڈوا چکے ہیں، ان کو چھوڑ کے پہلی نظر اللہ ان پہ کر رہا ہے کہ جو حسین کے روضے پہ آئے ہوئے ہیں۔ پروٹوکول پتہ چلا، عظمت پتہ چلی، تو امام سے پوچھا گیا نظر تو عرفات میں ہونی چاہیے، کربلا میں کیوں ہوتی ہے؟ امام نے کہا یہاں کا مجمع اور ہے، وہاں کا مجمع اور ہے۔ اس نے کہا مولا نہیں سمجھا۔ کہا سنو، کعبے میں عرفات کے دن ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ ہر طرح اگر میں نے سمجھانا شروع کیا تو 1 گھنٹہ اور ہو جائے گا۔ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو پاؤں پہ قرآن رکھ کے پڑھتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جب مسجد الحرام میں لیٹتے ہیں تو پاؤں کعبے کی طرف ہوتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو قبر بنانا بدعت سمجھتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو جنت البقیع کو مسمار کرنے والے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو ابو طالب کو کافر سمجھتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو صرف توحید کرتے ہیں، رسالت اور امامت کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس میں دشمنان اہل بیت بھی ہیں، اس میں یزید کو خلیفہ ماننے والے بھی ہیں۔ اس لیے امام نے کہا عرفات کا مجمع اور ہے، کربلا کا مجمع اور ہے۔ اس نے کہا وضاحت کیجئے کہ عرفات کے دن، عرفے کے دن کربلا میں وہی جاتا ہے جس کا شجرہ پاک ہو۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ عرفے کے دن کربلا میں وہی جائے گا کہ جس کا شجرہ پاک ہو۔ خدا آپ کو زیارت کرائے، جائیں، بار بار جائیں، ہر مخصوصی پر جائیں، اور جو ایک بار چلا جاتا ہے اس کے دل میں حسین بس جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتا ہے میں پہلے کیوں نہیں آیا، میں پہلے کیوں نہیں آیا۔ پھر کربلا کے علاوہ کہیں جانے کا دل نہیں کرتا، اس لیے کہ حسین نے خود کربلا سے اتنی محبت کی کہ جب گئے تو واپس نہیں آئے، اسی کربلا میں حسین سو گئے، اور اس انداز سے سوئے کہ تنہا نہیں بلکہ پورا لشکر، حسین کا لشکر حسین کے ساتھ آرام فرما ہے۔ آج حسین کے شہید قاسم کا ذکر ہے۔ حسین سے شہید قاسم 13 برس کی عمر ہوتی ہی کتنی ہے، خدا کسی پر وہ وقت نہ لائے۔
खुदा किसी माँ को ये वक्त न दिखाए कि 13 बरस के बच्चे का लाचा आए भी तो इस आलम में के पारा पारा हो चुका है। अजरुकुम अल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, ये इस बात का सबूत है कि आप आज हसन को पुरसा देने आए। इन 10 दिनों में पंजतन को पुरसा दिया जाता है। पंजतन को हुसैन का पुरसा फातिमा, अब्बास का पुरसा अली, अकबर का पुरसा हुसैन और हसन का पुरसा कासिम। पंजतन को पुरसा इन 10 दिनों में दे दिया जाता है। कासिम हुसैन के साथ चले और जब करबला में आए तो एक एक लम्हे में हुसैन की नज़र कासिम के चेहरे पे रहती थी। वजह मालूम है? वजह ये कि यतीम है, भाई का बेटा है, कहीं ऐसा ना हो कि कासिम को ये एहसास हो जाए कि मेरा बाप जिंदा नहीं है। इसलिए हुसैन हमेशा अपना हाथ कासिम के सर पे रखते थे। जब शब आशूरा आई और हुसैन ने एक खैमे का मुआयना करना शुरू किया तो हुसैन ने देखा कि खैमे के अंदर 3 जवान गुफ्तगू कर रहे थे, अब्बास, अली अकबर और कासिम। सबसे पहले अली अकबर ने कहा कि चाचा अब्बास, जब कल जंग होगी तो मैं सबसे पहले मैदान में जाऊंगा। जब अब्बास ने ये जुमला सुना तो कहा अकबर, ये क्या कह रहे हो? अगर तुम चले गए तो हुसैन की आंखों में अंधेरा छा जाएगा, हुसैन की आंखों में अंधेरा छा जाएगा। उसके बाद अब्बास ने कहा तुम नहीं, पहले मैं जाऊंगा। जैसे ही अब्बास ने कहा पहले मैं जाऊंगा तो अकबर ने कहा अरे चाचा ये आपने क्या कह दिया? अगर आप चले गए तो बाबा की कमर टूट जाएगी। अजरुकुम अल्लाह, क्या क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या क्या मोहब्बत और वफा के जुमले हैं। कहा चाचा मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अकबर ने कहा पहले मैं जाऊंगा, अब्बास ने कहा पहले मैं जाऊंगा। जब दोनों एक दूसरे को मना कर चुके तो कासिम ने कहा न चाचा अब्बास जाएंगे और चाचा अली अकबर जाएंगे, इसलिए कि अकबर गए तो ज़ैनब को फिर नींद नहीं आएगी, और अगर अब्बास गए तो बाबा तो चाचा हुसैन की कमर टूट जाएगी। अरे मैं तो बेवा का लाल हूँ, मैं तो यतीम हूँ, मेरा तो बाप मर चुका है, मेरी माँ पर क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए पहले मैं जाऊंगा। अदादारों सुनना, हुसैन को कासिम से कितनी मोहब्बत थी। जब अब्बास ने कहा हुसैन देखते रहे, जब अकबर ने कहा हुसैन देखते रहे, मगर जब कासिम ने कहा कि मैं तो यतीम हूँ, मेरी माँ बेवा है, हुसैन से बर्दाश्त न हुआ, पर्दा हटाया, खैमे के अंदर आए, कासिम को सीने से लगाया और कहा कासिम आज कह दिया अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मेरे बच्चे आइंदा मत कहना तुम यतीम हो। जब तक हुसैन है समझो हसन का साया तुम्हारे सर पर है। इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। मेरे नीत ने कहा कि कासिम इतने गुल बदन थे, इतने नाजुक बदन थे कि अगर बारीक कुर्ता भी पहन लेते थे तो जिस्म पे भारी हो जाता था, जिस्म पे भारी हो जाता। जिसे माँ अपने हाथों से निवाला खिलाए, अपने हाथों से पानी पिलाए, ताकि जर्रा बराबर भी एहसास यतीमी ना हो। कितनी नादों से कासिम पले, कितनी नादों से कासिम पले, मगर हाँ जब औनो मोहम्मद के लाशे आए तो कासिम से बर्दाश्त ना हो सका और कासिम लरज रहे थे गुस्से से कि अब कब तक देर है, अब कब तक सब्र किया जाए। बस अज़ादारों वही वक्त था, कासिम की रुखसत सबसे मुनफरिद है, तमाम शहदा में कासिम की रुखसत सबसे मुनफरिद है। इसलिए कि कासिम जानते थे कि हुसैन मुझे मक्तल में जाने ही नहीं देंगे, तो कासिम ने ऐसा तरीका तैयार किया जो किसी और का था ही नहीं। आए और आकर अपने रुखसारों को हुसैन के पैरों पे जोर जोर से मलना शुरू किया और चाचा जब तक इजाजत नहीं दोगे कदमों को नहीं छोड़ूंगा। अजरुकुम अल्लाह, जब तक इजाजत नहीं दोगे कदमों को नहीं छोड़ूंगा। बड़ी रुखसतों पे हुसैन रोए,
اکبر کے جانے پہ بھی روئے، عباس کے جانے پہ بھی روئے، اور محمد کے جانے پہ بھی روئے، مگر جب قاسم نے جانے کو کہا تو حسین نے قاسم کو گلے لگایا، اور اتنا گلے لگا کر چچا اور بھتیجے اتنی دیر تک روئے کہ مقتل کے جملے ہیں کہ دونوں کو غش آ گیا۔ حسین روتے روتے بے ہوش ہو جائیں، یہ مذاق نہیں ہے۔ 13 برس کا قاسم روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آئے تو ایک مرتبہ حسین نے کہا قاسم تیری ماں کے لیے حسن کا داغ کافی ہے، اس لیے تو خیمے میں چلا جا اور جا کر اپنی ماں کے پاس آرام کر۔ قاسم چلے، خیمے میں آئے، 13 برس کا بچہ۔ اب ملی جلی کیفیت تھی، کچھ ناراض بھی تھے کہ چچا جانے کی اجازت نہیں دے رہے، اور اطاعت امام کا بھی خیال تھا۔ تو قاسم زمین پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر اپنا ہاتھ ماتھے پہ رکھا اور ہچکیاں لے لے کے رونے لگے۔ جب روئے تو بازو پر تعویذ نظر آیا۔ اللہ اکبر، بازو پہ تعویذ نظر آیا۔ ایک مرتبہ یاد آیا کہ یہ تو وہی تعویذ ہے جو 28 نفر کی رات کو بابا نے یہ کہہ کر باندھا تھا کہ قاسم جب زندگی میں سب سے زیادہ پریشانی کا وقت آئے اس تعویذ کو کھول کے دیکھنا۔ حسین نے قاسم کو کبھی پریشان ہونے ہی نہیں دیا، اس لیے بعد حسن اس تعویذ کو کھولنے کا موقع آیا ہی نہیں۔ مگر جب رخصت نہ ملی تو قاسم نے کہا اس سے زیادہ وقت پریشانی کیا ہوگا، تعویذ کو کھولا۔ اب جب کھولا تو حسن نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، ارے کیا فاطمہ کے لال ہیں قربان ہو جاؤں، ہم اور آپ بچوں کو تعویذ اس لیے پہناتے ہیں تاکہ بچہ ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہے، مگر آل محمد جو ہیں جب تعویذ کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا حسین قاسم کو میدان میں جانے دو، میری طرف سے قاسم قربان ہوگا، قاسم کو جانے دو۔ قاسم تعویذ لے کر آئے، حسین کے ہاتھ میں دیا، ارے چچا دیکھیے بابا کی تحریر، چچا دیکھیے بابا کی تحریر۔ حسین نے حسن کی تحریر دیکھی، بھائی کا نقشہ نگاہوں میں پھر گیا۔ اس کے بعد کا بیٹا اب میں نہیں روک سکتا، جب میرا بڑا بھائی اجازت دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہلا، ام فروا قاسم کی ماں ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہی تھی، ارے آقا یہ بیوہ کی کمائی ہے، ابھی میدان میں نہ جانے دینا، پہلے خیمے میں آنے کی اجازت دو، پہلے میرے لال کو خیمے میں آنے دو، میں کچھ ارمان نکالنا چاہتی ہوں۔ ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ بیٹا دھولا بن جائے، میں نے کل بھی کہا اور میں نے آج بھی کہا، مگر عزیزانو وہ ماں کیا کرے جس کا شوہر نہ ہو، جس کا سہاگ اڑ چکا ہو اور بچہ مرنے کی تیاری کر رہا، اور ایسا بچہ کہ جو شبیہ رسول ہو، جو شبیہ حسن مجتبیٰ ہو، اور آئے، اور جب آئے تو فضہ کو آواز دی کہ فضہ ذرا حسن کے کپڑوں کا صندوق تو لے آ۔ ہر ماں پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی، حسن کے کپڑوں کا صندوق کھولا گیا، امامہ نکالا، قاسم کے سر پہ باندھا، قاسم کے سر پہ باندھا۔ اور یاد رکھیے، بہت روئیں گے آپ اس جملے پر، یہ کربلا کا واحد شہید ہے کہ جب میدان میں آیا تو جسم پہ صرف کرتا تھا، زرہ نہیں تھی۔ وجہ معلوم ہے، قاسم اتنے گل بدن تھے، اتنے نازک بدن تھے کہ ماں نے چاہا ہی نہیں کہ اس پہ زرہ آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پٹکا باندھا، تلوار لگائی۔ اس کے بعد حسین کو بلایا اور بلا کر کہا، اے میرے والی ذرا دیکھو میرا شہزادہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ حسین نے دیکھا، امامہ حسن کا سر پہ ہے، کرتا حسن کا پہنے ہوئے ہیں، حسن کا پٹکا باندھا ہوا ہے۔ حسرت کی نگاہوں سے حسین نے دیکھا۔ اس کے بعد وہ ہوا کہ جو حسین نے کسی شہید کے ساتھ نہیں کیا۔ حسین آگے بڑھے اور بڑھ کے قاسم کے گریبان کو پھاڑ دیا، قاسم کے گریبان کو پھاڑ دیا۔ ماں تڑپ گئی، کہا مولا یہ کیا؟ کہا اس لیے پھاڑا ہے تاکہ جب میدان میں جائے اور لشکر یزید دیکھے تو وہ سمجھ جائے یتیم آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ،
اجرکم اللہ، دنیا سمجھ لے یتیمہ رہا۔ اس کے بعد آگے بڑھے، قاسم کے امامے کے پیچ کھول کر کاندھے پر ڈالے۔ ماں نے کہا یہ کیا؟ کہا تم قاسم کو دھولا نہ بنا سکی؟ ہم نے ایک ہلکی سی جھلک اپنے دھولا کی دیکھ لی۔ اس کے بعد چلے، قاسم رخصت ہوئے۔ اتنے چھوٹے ہیں کہ گودی میں اٹھا کے سوار کیا گیا، گودی میں اٹھا کے سوار کیا گیا۔ شہزادہ چلا، میدان میں آیا، ارزق شامی جیسا پہلوان قاسم کے مقابلے پر آیا۔ اس کے چاروں بیٹوں کو بھی قتل کیا اور اس کو بھی قتل کیا۔ حسن اگر جنگ کرتے تو ایسے کرتے کہ جیسے کربلا میں قاسم نے کی۔ مگر یہ بتاؤ 3 دن کا پیاسا کب تک لڑتا؟ آخری جملے، 3 دن کا پیاسا کب تک لڑتا؟ ایک موقع آیا کہ چاروں طرف سے قاسم پر تلواروں کا حملہ ہو گیا۔ ارے جس ماں نے زرہ پہنانا گوارا نہ کی ہو، جس کا جسم اتنا نازک ہو کہ بغیر زرہ کے آیا ہو، اب تصور کرو جب اسی جسم پہ تیر آئے ہوں گے، جب اسی پہ تلواریں آئی ہوں گی، جب اسی جسم پہ نیزے آئے ہوں گے، تو ماں نے کیا سوچا ہوگا؟ اس لیے کہ جب قاسم میدان میں زخمی ہو رہے تھے تو ماں در خیمہ سے دیکھ رہی تھی، ماں در خیمہ سے دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ قاسم گھوڑے سے گرے۔ اب میں قیامت کا جملہ، اور سال میں صرف یہی موقع آتا ہے قاسم کی شہادت پڑھتے ہوئے کہ جب میں یہ جملہ پڑھتا ہوں، پورے سال موقع نہیں آتا، خصوصیت کے ساتھ ان تاریخوں میں بیان کرتا ہوں۔ عزاداروں، جتنے شہید گھوڑے سے گرے انہوں نے گر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کسی نے کہا بابا میرا سلام، کسی نے کہا آقا میرا سلام، کسی نے کہا ابا عبداللہ میرا سلام۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور چلتے چلتے لڑکھڑائے اور لڑکھڑا کے زمین پر گر جائے تو بچہ کبھی باپ کو نہیں بلاتا۔ میں نے عجیب جملہ کہہ دیا، صاحبان اولاد تشریف فرما ہے، خدا سب کے بچوں کو آباد رکھے۔ جب بچہ گرتا ہے تو بچے کی فطرت ہے کہ پریشانی کے وقت باپ کو نہیں بلاتا، اپنی ماں کو آواز دیتا ہے۔ جب قاسم گھوڑے سے گرے تو قاسم نے حسین کو نہیں پکارا اور کہا اماں میں گھوڑے سے گر گیا۔ اجرکم اللہ، حسین نے آواز کو سنا، عباس کو اشارہ کیا، کہا عباس چلو قاسم کا لاشا لائیں۔ ایک طرف سے عباس، ایک طرف سے قاسم چلے۔ اب جب لاشے پر پہنچے تو قاسم کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو گیا، قاسم کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو گیا، حسین کا لاشا بھی پامال ہوا اور قاسم کا لاشا بھی پامال ہوا۔ مگر عزاداروں فرق پتہ ہے، فرق یہ ہے کہ حسین شہادت کے بعد پامال ہوئے، قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہوا۔ اور جب زندگی میں پامال ہوا تو حسین دیکھ رہے تھے، کبھی قاسم پیروں کو کھولتے تھے اور کبھی ملاتے تھے، پھر کھولتے تھے پھر کبھی ملاتے تھے۔ ارے 13 برس کے بچے کا جسم ہوتا ہی کیا ہے، وہ بھی گھوڑوں کی ٹانپوں سے پھس جائے۔ اب جب لاشا آیا تو اس انداز سے آیا کہ لاشے پہ پہنچ کر حسین سوچ رہے تھے کہ لاشا اٹھایا کیسے جائے، لاشا اٹھایا کیسے جائے۔ اپنی ابا کو اتارا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے گٹھری میں رکھنا شروع کیے۔ بس آخری جملے، اس کے بعد حسن کی تحریر کی زیارت ہوگی۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ یہ نسبت آپ کے پاس ہے، اور جب تحریر کو دیکھیں تو اپنے دل سے کہیے گا یہی تحریر قاسم نے کربلا میں دیکھی تھی، یہی تحریر قاسم نے کربلا میں دیکھی تھی۔ لاشے کو گٹھری میں رکھا، خیمے کی طرف چلے۔ آخری جملہ مصائب کا، اور اس جملے کو محسوس کر کے روئیے گا۔ ماں در خیمہ پہ کھڑی ہوئی ہے، فضہ کھڑی ہیں، زینب کھڑی ہیں، ام رباب کھڑی ہیں، ام کلثوم کھڑی ہیں، اور ماں ہر بیوی سے کہہ رہی ہے دیکھنا میرے بچے کا لاشا آئے گا، دیکھنا میرے بچے کا لاشا آئے گا۔ ہر بیوی اپنے بچوں کے لاشے پر روئی، آج میں اپنے قاسم کے لاشے پر روں گی، دیکھنا میرے بچے کا لاشا کیسے آئے گا۔ اب ہر بیوی کو انتظار، اب ہر بیوی کو انتظار۔ آخری جملہ مصائب کا،
حسین خیمے میں آئے، ماں تلاش کرتی رہی میرے قاسم کا لاشا کہاں رہ گیا، میرے قاسم کا لاشا کہاں رہ گیا۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا اور کہا مولا میرا قاسم کہاں رہ گیا۔ حسین زمین پر بیٹھ گئے، ابا کی گٹری کو کھولا، لاشے کو دکھایا اور کہا اے حسن کی بیوہ، ارے دیکھ لو تمہارا بچہ پارا پارا ہو گیا، قاسم کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو گیا۔ یہ جملہ دوبارہ پڑھ دیں۔ اب میں کیسے پڑھوں، میں کیسے پڑھوں، مگر جب فرمائش آ ہی گئی تو رونے کا حق تو ادا ہونا چاہیے۔ میں کچھ جملے پھر دوہرا دیتا ہوں، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ ماں نے یہ تو سوچا ہوگا کہ جب توجہ کیجیے گا کہ جملے پر جب کہہ دیا تو اب جملہ پڑھنے دیجیے گا۔ دیکھیے جب لاشا آتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے، ماں کیا کرتی ہے، یا تو لاشے سے لپٹ جاتی ہے، خدا کسی غم میں نہ رلائے، اگر سر ہو تو سر کو دانوں پہ رکھ لیتی ہے، اگر ہاتھ ہو تو ہاتھ کو رخسار پہ رکھ لیتی ہے۔ اب اتنا بتا دو جس قاسم کا لاشا پامال ہو چکا ہو، ارے ماں کس ٹکڑے کو چومے، ماں کس کو دانوں پہ رکھے، بس اتنا کہا ہوگا اے میرے قاسم جب حوض کوثر پہ جانا، فاطمہ کو ہمارا طلاق کہہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ادھر ہی